سراج الحق صاحب، جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، عوام بہت زیادہ پریشان ہے اور آپ کی جماعت نے ہمیشہ عوام کے لیے بات کی ہے۔ اب ایسے میں عوام جو ہے وہ کہاں جائے؟ عوام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کا بجٹ، ظاہری بات ہے جو لوگوں کی سیلریز ہیں، لوگوں کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں مہینے کے وہ تو نہیں بڑھ رہے، لیکن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام تو رونے پر آئے ہوئے۔ ان باتوں کا کیا حل آپ کو نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آخری جو نقصان اٹھانا ہے وہ غریب عوام نے اٹھانا ہے۔ سیاسی لیڈروں کے ساتھ دولت ہے، بنگلے ہے، کوٹیاں ہیں، اخبارات میں خبریں لگتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر کوریج ملتی ہے، ان کی تصاویر لوگ دیکھتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن جو روز کمانے والا آدمی ہے، دہاڑی کرنے والا آدمی ہے، اس کی مت ماری گئی ہے اور اس کی قسمت سو گئی ہے اور اس کے قسمت میں رونا دھونا ہے، بھوکا سونا ہے، پیاسا رہنا ہے، علاج کے بغیر مرنا ہے، اور بچے ان پڑھ دوسروں کے گھروں کے طواف کرنے پر مجبور۔ میں اس لیے پھر کہوں گا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی نہ غربت کے خاتمے کے لیے ہے، نہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہے، نہ IMF سے نجات کے لیے ہے، نہ کشمیر کے آزادی کے لیے ہے، نہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے لیے ہے، نہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہے۔ مفادات کی لڑائی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مفادات کی اس جنگ میں ہماری قوم جل رہی ہے، پاکستان جل رہا ہے۔ اس وقت جام ہے پورا نظام، عدالتوں پر اعتماد ختم، الیکشن کمیشن پر 100 سوالات، ایوان بے وقت ہو گئی، اور اس طرح پورا ملک اس وقت ان دونوں جماعتوں نے بالکل جام کیا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ نقصان سیاسی لیڈروں کا نہیں ہے، وہ VIP ہے، VVIP ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے۔ یہ ان کے لیے کھیل بھی ہے، یہ ان کے لیے تجارت بھی ہے۔ مسئلہ ہے غریب آدمی کا، عام آدمی کا، مزدور کا، کسان کا، دہقان کا، صحابی کا، طالب علم کا، بے روزگار کا۔ ٹھیک ہے، تو سراج صاحب یہ جو مفاہمت ہے یا مذاکرات ہیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال مسائل کا حل تو مذاکرات میں ہی ہوتا ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے، جس طرح معاشی مسلح دہشت گردی قوم کے لیے تباہ کن ہے، اسی طرح معاشی دہشت گردی بھی تباہ کن ہے، اور اس سے بھی زیادہ تباہ کن چیز سیاسی انتہا پسندی ہے اور سیاسی دہشت گردی ہے۔ اس وقت ایک طویل عرصے سے، یعنی گزشتہ 5-10 سالوں سے اس طرح پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست ہے اور ایک زہریلی پولرائزیشن ہے، اور اس کے نتیجے میں ادارے بھی تباہ ہو گئے، ملک بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اب آپ کے ہزاروں کنٹینر بحری جہازوں میں پڑی ہیں، ان کو علفی نہیں مل رہی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، بے روزگاری عام ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے، خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں پارٹیاں بس اپنے اپنی تماشے میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ ہیں دونوں کے ساتھ جو ان کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اگر مخلص کارکن نہ ہو تو ہائر کرتے ہیں، پیسے دے کر جلسوں میں لاتے ہیں، ان کے ساتھ پیسہ ہے، اس کے نتیجے میں وہ میڈیا کو بھی قابو کر لیتا ہے، اخبارات کی صفحات لیتے ہیں۔ لیکن نقصان آپ کا، نقصان میرا، نقصان عوام کا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، سراج الحق صاحب سے ہی میں ذرا سوال پوچھنا چاہوں گی۔ شاہ خبر صاحب، اسامہ غازی، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ یہ جو توشہ خانہ کا شور مچا ہوا تھا، تو اب یہ جو سامنے آیا توشہ خانہ کے حساب کتاب، تو سب خاموش ہے سراج الحق صاحب؟ دیکھیے بہن، یہ توشہ خانہ تو ایک علامتی چیز ہے۔ یہ جو ہمارے باقی ادارے بھی بن گئے، تباہ ہو گئے، پی ٹی سیل تباہ ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے، آپ کا وہ ابڈا تباہ ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے، PIA تباہ ہو گیا، اسٹیل مل تباہ ہو گیا، ریلوے تباہ ہو گیا۔ آخری چیز یہ جو توشہ خانہ تھا، اس پر بھی انہوں نے حساب کیا، لیکن ایک پازیٹیو اور خوبصورت چیز یہ سامنے آئی ہے کہ اس میں کوئی ایک پارٹی یا ایک لیڈر انوالو نہیں ہے۔ خدا کے حکم سے جن کو موقع ملا ہے، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ منسٹر ہو، وہ مشیر ہو، وہ کوئی جرنیل ہو، وہ کوئی جج ہو، وہ صدر پاکستان ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ گورنر ہو،
جس کو بھی موقع ملا ہے اس نے ہاتھ صاف کیے ہیں اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ انہوں نے یہ گناؤنا کام کیا ہے. اب کوئی بھی لیڈر یعنی نہ پی ڈی ایم والے نہ پی ٹی آئی والے اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے اس چھوٹے پن کا مظاہرہ کیوں کیا ہے کہ قومی خزانے کو جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے لوٹا ہے. کوئی سوال بھی کرے تو آنسونی کرتا ہے، لیکن ہے جرائم میں سب ایک ہی طرح ملوث، ایک ہی طرح کا کریکٹر اور ایک ہی طرح کی ماضی ہے اور ایک ہی طرح مفادات کے لیے لڑنے والے، جھگڑنے والے اور آپس میں دست گریبان. سراج صاحب بریک پہ جانا ہے مجھے، پھر میں باقی دونوں مہمانوں کی طرف جاؤں گی. آپ سے میں شارٹلی جاننا چاہوں گی، الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میرے بہن میں ایک سوال کو بھی مکمل کر لوں کہ یہ اب سپریم کورٹ کو چاہیے اور الیکشن کمیشن کو کہ جس نے غیر قانونی طور پر اس شاہخانے کو لوٹا ہے تو کیا یہ 62 ریاست پر پورا اترتے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ اس کو الیکشن میں جانے کا موقع دیں گے؟ اگر اتنا سب کچھ دنیا کے سامنے آئی ہے اور خود عدالتی بھی دیکھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی، تو میرے خیال میں اتنے بڑے جرائم کو سنی کرنا یہ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ زیادتی ہے. باقی الیکشن کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقع یہ ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو، 2 میں نہ ہو، کون اس کو تسلیم کرے گا؟ مرکز میں نگران حکومتیں ہوں اور مرکز میں نہ ہو، کون اس کو تسلیم کرے گا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک الیکشن کا انعقاد ہو. بے شک اس کے لیے مرکز میں کچھ وقت سے پہلے نگران حکومت قائم ہو جائے، سندھ اور بلوچستان میں بھی نگران حکومت قائم ہو جائے اور الیکشن کچھ دن اور بعد میں ہو جائے. 1-2 مہینے پہلے ہونا یا 1-2 مہینے بعد میں ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک ایسا الیکشن جو ایکسرسائز پر نہ ہو بلکہ وہ فروٹفل ہو، قوم کو ایک اچھی قیادت، نئی قیادت کے انتخاب کا موقع ملے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اس پر بیٹھ جائیں اور اس کھیل کے لیے پہلے تو رولز مقرر کر لے کہ فٹ بال کھیلنا ہے یا کرکٹ کھیلنا ہے یا ہاکی کھیلنا ہے یا ٹیبل ٹینس کھیلنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ گراؤنڈ ایک ہو، کوئی اس پہ ہاکی کھیلے، کوئی فٹ بال کھیلے، کوئی کرکٹ کھیلے، کوئی ٹیبل ٹینس. انجام کیا ہوگا؟ کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد کیس. حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی. رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا، جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے، نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا، جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی. جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں، کچھ ثابت نہیں ہوا، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا. اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں. سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے، تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ